وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کی طرف سے کسی کو توفیق ہو جائے اللہ کے ذکر کی یا 2 رکعت نماز ادا کرنے کی، تو فرمایا ہے کہ یہ سب سے بڑی توفیق ہے اللہ کی طرف سے۔ اور عبادت کے اندر آدمی کا دل کا لگ جانا یہ اللہ کی محبت کی نشانی ہے۔ پچھلے جمعے میں نے عرض کی تھی کہ اس کے لیے حلال مال کا استعمال انتہائی ضروری ہے۔ حلال مال جب آدمی استعمال کرتا ہے تو اس کی برکت سے پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مصیبتیں دور ہو جاتی۔ دوسرا فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ عبادت جو آدمی اختیار کرتا ہے یا اپنی زندگی میں داخل کرتا ہے، قائم کرتا ہے، اس کو سر انجام دیتا ہے، اس عبادت کے اندر لذت اور حلاوت اللہ اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ جو حلال کا لقمہ کھائے گا، حدیث پاک میں اس پہ وعدہ ہے کہ اللہ اس کی دعا کے اندر قبولیت عطا فرما دیں گے، اس کی دعا کے اندر طاقت ہوگی، اور اس کے جسم کی جو قوت ہے اللہ اس کو بہترین فرما دیں گے، ضعف سے اور بیماریوں سے اللہ حفاظت فرمائیں گے۔ حرام مال جو ہے یہ ظاہر کی بھی بربادی ہے، باطن کی بھی بربادی ہے۔ حلال مال ظاہر کی بھی آبادی ہے، باطن کی بھی آبادی اور باطن کی بھی بہبود ہے۔ تو اس لیے ہر موقع پہ آدمی کو اپنے لقمے کا خیال کرنا چاہیے کہ وہ کیا کھا رہا ہے، کہاں سے لایا اور کہاں سے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے تو بھوک بہت شدید تھی، تو ایک آدمی گزرا، اس نے کچھ پیش کیا تو حضرت ابو بکر نے اس میں سے کچھ کھا لیا۔ اب کھایا تو کھانے کے بعد پوچھا کہ یہ کہاں سے لے کر آئے؟ اس نے کہا میں زمانہ جاہلیت میں فلاں جو ہے وہ قوم سے گزرا تھا، ان کا کوئی مسئلہ تھا، میں نے منتر پڑھا تو کاہن تھا، کاہن، تو وہ میں نے اس سے جو ہے آج میں گزرا تو اس کے بدلے میں انہوں نے یہ کچھ روزی دے دی مجھے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ یہ سن کے کہا انا للہ پڑھی اور فرمایا کہ تو مجھے مار ہی دیتا تو بہتر تھا۔ حرام دا جڑا رزق تو لے کے آیا نا، اس کا ایک لقمہ اگر کھلانے کی بجائے تو مجھے ویسے ہی مار دیتا تو بہتر تھا۔ پھر انہوں نے اس کو قے کرنے کی کوشش کی، نہیں ہوا، بھوک کی شدت میں کھایا ہوا ایک لقمہ کہاں قے ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے انگلی مارنی شروع کی، انگلی مار کے بھی وہ نہیں نکلا۔ پھر کسی نے بتایا کہ آپ پانی منگوائیں، پانی پی پی کے انہوں نے طباق منگوایا پانی کا، وہ پیتے رہے، جب پیٹ کے اندر جو ہے وہ پانی گیا تو پھر انہوں نے انگلیاں مار مار کے جب قے کی تو بڑی مشکل سے وہ ایک لقمہ کھایا ہوا باہر نکل آیا، اس کو نکال کے چھوڑا، اور پھر فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو مال حرام سے پرورش پانے والا بدن ہے آگ اس کے لیے بہتر ہے۔ تو کسی نے کہا ابو بکر اللہ آپ پہ رحم کریں، اتنی مشقت آپ نے اختیار کی، اتنی تکلیف کا سامنا کیا۔ تو اس پہ فرمانے لگے کہ اگر ابو بکر کی جان کے ساتھ بھی یہ نکلتا تو میں ضرور اس کو نکالتا۔ صحابہ اتنے محتاط تھے حرام مال کے معاملے میں اور مشکوک مال کے معاملے میں، اور اسی لیے ان کی دعاؤں کے اندر قبولیت تھی، ان کے اوپر تقویٰ کے اثرات تھے، ان کے راتوں کے سجدے جو ہیں وہ اثر انگیز تھے، ان کی زندگی کا ہر کونا گوشہ صاف ستھرا تھا۔ یہ جو خوراک ہے نا، خوراک ہم کھاتے ہیں، یہ ایک سمندر ہے، اور اس میں ذہن میں آنے والے اس کے بعد جو خیالات ہیں یہ اس کے موتی ہیں۔ اگر خوراک صحیح ہوگی تو بیچ میں سے موتی جواہر اور قیمتی نوادرات نکلیں گے، اور اگر خوراک جو ہے یہ بری ہوگی تو اندر میں سے بھی برائی کے خیالات نکلیں گے۔ تو اس لیے آدمی کو ہر حال میں اپنی خوراک پہ نظر رکھنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ جو مال میں استعمال کر رہا ہوں یہ حلال ہے یا حرام ہے،
اور پھر اللہ نے یہ کہا کہ اس حلال مال میں سے اللہ کے لیے خرچ کرو، مسکینوں پہ، یتیموں پہ، بیواؤں پہ، کمزوروں پہ اور نچلے طبقات پہ، گرے ہوئوں پہ، معذوروں پہ، مریضوں پہ، مسافروں پہ خرچ کرنے کی جتنی مدیں ہیں ان میں خرچ کرو۔ ایک دھوکہ آج کل یہ بھی دیا جاتا ہے کہ جی ایک میسج چلتا ہے جی کہ سیمنٹ کی بوری مسجد میں تب دیں جب محلے میں کوئی بھوکا نہ سوئے۔ بھئی خرچ کرنے کا ہر چیز کا ایک اپنا مقام ہے، اگر اس کو اس جگہ پہ رکھ کے دیکھا جائے گا تو بات بنے گی، اگر نہیں رکھ کے دیکھا جائے گا تو پھر اس طرح کی باتیں ہوں گی کہ مسجد میں نہ دو، اور اس وقت تک نہ دو جب تک کہ غریبی ختم نہیں ہو جاتی۔ تو وہ فقر جو آپ نے صحابہ کی زندگی میں پڑھا ہوگا وہ تو نظر ہی کوئی نہیں آتا، آج کل تو پیشہ ور زیادہ، منگن والے زیادہ۔ اور وہ مجبوری، قسم پرسی جو صحابہ کے اندر بھوک اتری اللہ کی طرف سے آزمائش بن کر، آج کل کہاں دیکھنے کو ملتی۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے مسجدیں بنائیں۔ حضور نے پہلا کام کیا، آپ جہاں پہ ٹھہرے قباء میں پہلی مسجد بنائی اسلام کی، وہاں سے تھوڑے فاصلے پہ مدینہ تشریف لائے، مدینہ میں مسجد نبوی شریف بنائی، اس کی بنیاد رکھی کہ خرچ کرنے کی مد ہے۔ ہر موقع محل کے کام سے، ہر جو موقع محل کا کام ہے وہ اپنے حکم کے اعتبار سے ہوتا ہے، وہ اپنے حکم کے اعتبار سے۔ ایسے تو پھر دنیا میں کوئی مسجد ہی نہ بنے، ایسے تو پھر دین کے جتنے ذرائع ہیں ان کے اندر کوئی خرچ ہی نہ کرے۔ لیکن اسلام کی بنیاد ہے مسجد، مرکز ہے مسجد، مرکز ہے، اور اس کو آباد کیا جائے گا تو پھر دین آئے گا لوگوں کے اندر۔ جب دین آئے گا تو دین کے احکامات کی پاسداری آئے گی، پھر حقوق کی ادائیگی کی فکر آئے گی، پھر زکوٰۃ کی ادائیگی کا شوق آئے گا، پھر آدمی زکوٰۃ ادا کریں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ علیہ کے دور میں اسلام ایسا نافذ ہو گیا اور اتنا لوگوں کے اندر اللہ نے اس کی برکات کو اتارا کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا، لوگ زکوٰۃ اٹھا کے پھرتے تھے، محتاج کوئی نہیں ملتا تھا۔ کیا مطلب کہ جب اسلام آئے گا تو اس کے ساتھ جو ہے وہ حلال مال لوگ لے کر آئیں گے، پھر اس میں سے زکوٰۃ دیں گے، پھر اس میں سے صدقات دیں گے، محتاجی، فقیری، غریبی یہ سب ختم ہو جائے گی۔ آج ہمارے معاشرے میں زکوٰۃ دینے والوں کی تعداد 5%، 10% سے زیادہ نہیں ہے، اور جو دیتے ہیں ان کے اندر بھی زکوٰۃ کا علم نہ ہونے کے برابر۔ نمازیوں کی تعداد پھر بھی کچھ ہے، لیکن زکوٰۃ ادا کرنے والے بالکل ہی نہیں ہیں۔ اور صحابہ صرف زکوٰۃ پہ اکتفا نہیں کرتے تھے، بلکہ صحابہ تو صدقات کے اندر آگے بعض صحابہ کا ایسا حال تھا کہ وہ ایسے صدقے کے اندر آگے بڑھے ہوئے تھے زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہوتی تھی ان پہ۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی دامت فیوضہم وہ فرماتے ہیں کہ ایک کام کر لو اور میرے جو 5 اور 5 10 اور 5 اور 5 10 یہ 20 انگلیاں میری پاؤں کی بھی لگوا لو، ہاتھوں کی بھی لگوا لو۔ ایک کام کرو کہ نماز نہیں چھوڑنی، نماز قضا نہیں کرنی، اور زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو کتنی؟ شریعت میں ہے نا 2.5%، وہ کہتا ہے 5% دو۔ اگر کسی کی زکوٰۃ بنتی نا 50,000، وہ 1,00,000 اللہ کے راستے میں نکالے، 2.5% سے 5% نکالے، بڑا دل کر کے نکالے، کہ اوپر کی وہ زکوٰۃ تو نہیں ہوگی، وہ صدقہ ہو جائے گا، صدقہ شمار ہو جائے گا۔ تو کہنے کا مقصد ان کا کہ 5% دے، 5%۔ وہ کہتے ہیں میرے 20 انگلیوں کے نشان لے لو، اللہ تمہارے مال کے اندر ایسا اضافہ کریں گے، ایسا اضافہ کریں گے، ایسی برکتیں آئیں گی کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے، گن نہیں سکو گے، اللہ اتنا مال تمہیں دیں گے۔ تو آدمی کی سخاوت جو ہے اس کا تعلق آدمی کے دل سے ہے۔ جب دل سے آدمی سخاوت کرتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے کمی نہیں ہوتی۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے، ابن زبیر رضی اللہ عنہ، بڑے بڑے حکام کی طرف سے فتوحات کا دور تھا تو ہدایہ آتے تھے، بڑی بڑی رقوم آتی تھیں۔ تو ایک مرتبہ ایسے ہی وہ پورا تھیلا آیا، وہ کتنا تھا؟
12,000 درہم تھے، اور اماں جان کا اس دن روزہ تھا، کتنا 12,000 درہم۔ اور پھر وہ طباق منگوایا، بڑا سارا برتن منگوایا، اس میں بھر بھر کے نا تقسیم کرنے شروع کر دیا، اتنے فلاں گھر میں بھیج دیے، اتنے اس کو دے دیے، اتنے اس کو دے دیے۔ اور رات کو شام کو جب روزہ افطار ہونے کا وقت آیا تو باندی سے پوچھا کہ کچھ ہے؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں گھر کے اندر تو کہا کہ آپ نے تو سارے تقسیم کر دیے، اگر کچھ بچا کے رکھ لیتی تو کوئی گوشت ہم منگوا لیتے، آج گوشت پکا لیتے۔ تو اماں جان فرمانے لگیں کہ اگر تم پہلے مجھے یاد کروا دیتی تو میں بچا کے ہی رکھ لیتی، چلو گوشت ہی کھا لیں دے آج۔ تو یہ صحابہ کی عام زندگی تھی کہ دنیا اکٹھی کر کے رکھ دینا اور اپنے پاس گن گن کے رکھنا، یہ صحابہ اپنی شان کے خلاف سمجھتے تھے۔ سخیوں کے سخی، عرب کی سخاوت مشہور ہے، آج بھی مشہور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان تھا ہاشمی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسل مبارک ہے ہاشمی ہے، تو ہاشمی جو سید تھے وہ سخاوت کے اندر بہت مشہور تھے۔ حنین کے بعد جو مال غنیمت آیا، حضور نے ایک ایک سردار کو 100 اونٹ عطا کیے، وہ سردار جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، 100 اونٹ دیے ان کو۔ لیکن صحابہ کو ایسا پاک باز بنایا آپ نے، فرمایا ہاتھ نہیں پھیلانا کسی کے سامنے۔ سخاوت اپنی جگہ ہے، لیکن سوال سے بچنے کی ذلت بھی اپنی جگہ۔ صحابہ کو ایسا عفیف پاک باز بنایا تھا کہ وہ سوال نہیں کرتے تھے، کسی سے مانگتے نہیں تھے، لیکن اللہ نے سخاوت ایسی رکھی تھی۔ ایک صحابی کے گھر میں ایک بکری کی سری آئی، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ سری اس کے گھر میں آئی تو اس نے دوسرے انصاری صحابی جو انصار کے مدینہ کے رہنے والے تھے، اس خیال سے کہ وہ غریب مجھ سے زیادہ محتاج ہے، وہ اس کے گھر میں بھیج دی۔ اس نے دوسرے صحابی کے گھر میں بھیج دی کہ وہ شاید اس کو مجھ سے زیادہ ضرورت ہے، اس کے گھر میں بھیج دی۔ اس نے تیسرے کے بھیج دی، وہ 7 گھروں کا چکر لگا کے پہلے صحابی کے گھر میں آ گئی۔ جو سری وہاں سے چلی تھی وہیں پہ آ گئی بکرے کی، کسی نے نہیں پکائی، اس خیال سے کہ دوسرا کہیں مجھ سے زیادہ محتاج نہ ہو، مجھ سے زیادہ جو ہے وہ ضرورت مند نہ ہو، تو وہ وہاں پہ بھیج دی۔ تو یہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عام سخاوت تھی۔ اور حاتم طائی سخاوت میں مشہور ہے، حاتم طائی سخاوت میں مشہور ہے۔ تو اس کے پاس نا ایک مرتبہ ایک اونٹ تھا، تو کوئی آیا، اس نے آ کے اس اونٹ کا سوال کر دیا۔ مہمان آئے، انہوں نے کہا وہ بڑا سخی ہے، وہ دے دیتا ہے۔ اس سے وہ مانگنے آئے، انہوں نے کہا وہ چاہیے تھا۔ تو تھوڑی دیر پہلے مہمانوں کو کھانا کھلایا، تو انہوں نے کہا میرے پاس تھا کچھ نہیں، وہ قیمتی اونٹ تو میں نے تمہارے لیے ذبح کر دیا۔ وہی ذبح کر کے تو پکایا سیگا، جو مانگنے آئے تھے وہی تو کھا گئے۔ تو یہ سخاوت، اور حاتم طائی کی سخاوت تو دور کی بات، حضور کی سخاوت۔ جب حضور نے حنین کے بعد جب مال غنیمت بانٹا ہے نا، تقسیم کیا، تو نئے مسلمان ہونے والے وہ ایسے آئے اکٹھے ہو کے، کیونکہ ان کو تو فوراً جو چاہیے تھا کہ کچھ نہ کچھ ان کو بھی مل جائے، تو چاروں طرف سے گھیرا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر جو ہے نا اوپر درخت سے اٹک گئی، اوپر اٹک گئی درخت کے، یوں کر کے آپ پیچھے ہٹے، اور اتنا وہ انہوں نے گھیرا تنگ کیا، مجمع لگایا، تیزی سے آگے بڑھے، تو آپ یوں کر کے پیچھے ہٹے، ہٹتے ہٹتے نا وہ آپ کی چادر جو ہے الجھ گئی درخت کی شاخوں کے ساتھ۔ پھر آپ نے اس کو کھینچا، اتارا، آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، کیڑی گل دا خوف تسی کر دیو، میں اللہ کا رسول ہوں، میں کوئی چیز بچا کے نہیں رکھوں گا، فکر نہ کرو، تواڈے تو نہیں بچا کے رہا دیا، تقسیم ہی ہونا سارا، سب کو ملے گا لیکن اپنی اپنی باری پہ۔ ہمارے حضرت ایک دفعہ قرآن پاک آئے، ہم اعتکاف میں تھے نئے چھپائی کے ساتھ، وہ حضرت کے مریدین تھے، وہ بھیج دیتے تھے کہ آپ تقسیم کر دیں جتنے اعتکاف میں ہیں، تو حضرت نے وہ قرآن پاک بہت مہنگا چھپائی خود کرواتے تھے، وہ خاندان اللہ نے بہت دیا ان کو، کروڑوں دیا اللہ نے، اور وہ کروڑوں خرچ کرتے تھے، تو بہترین سیٹوں کے سیٹ آئے، تو سب کو تقسیم کر رہے، لوگوں دی جندہ لالچ ہوندی نا، کوئی چیز ونڈی جا رہی ہے، بھج دے
ہاپا داپی پا دیں تو حضرت کے حجرے کے ساتھ وہ سارے بندے ادھر ادھر، اور نئے اعتکاف میں آتے ہیں، نیا مجمع ہوتا ہے، نوجوان ہوتا ہے، جذباتی ہوتے ہیں، تو اس طرح انہوں نے بھیڑ وہاں پہ لگائی کہ وہ مجمع کی دیوار کے ساتھ لگنا شروع ہو گئے۔ حضرت باہر نکلے، کیا بات ہے تمہیں، کیا مصیبت ہے، سب کو مل جائے گا، حرام سے لے لو، قطار بنا لو، ملے گا سب کو، لیکن تھوڑا سا قطار بنا لو، کھول دے اس کو، قطار بنا کے لے لو، آرام آرام سے لے لو، سب کو ملے گا۔ تو سخاوت جو ہے یہ بہت بڑی صفت ہے۔ حضور نے فرمایا پھر ان سے کہ تم اس بات کی فکر نہ کرو کہ میں کچھ بچا کے لے جاؤں گا، سارا وانڈ جیتا، سب کچھ دے گئے۔ اور مسلم شریف کی حدیث ہے، اس پہ بات کو ختم کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ کے بقدر سونا ہو تو 3 دن نہیں گزریں گے کہ وہ سارا میں اللہ کے لیے تقسیم کر دوں گا، فارغ ہو کے۔ اولیاء اللہ حضور کے نقش قدم پہ سب سے زیادہ متبع سنت، حضرت رائے پوری رحمہ اللہ علیہ کے پاس جو ہدایہ آتے تھے رمضان میں، آخری رات سے پہلے سب دے کے فارغ ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ آخر میں اپنی جو چیزیں تھیں وہ سب ہبہ کر دی تھیں اپنے خادم حضرت شیخ عبد القادر رائے پوری رحمہ اللہ علیہ کو، کہ یہ تینوں دیتیاں ہدیہ کر دیں ان کو، ان کے قبضے میں کر دیں۔ اور پھر فرماتے تھے کہ یہ سوٹ جو نا اب میں تیری اجازت دوں، ان کی اجازت سے پھر لے کے پہن لیتے تھے۔ دنیا سے اس حال میں گئے کہ ملک کے اندر کوئی چیز نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ کچھ مال آیا، آپ تقسیم کرنے کے لیے کرتے رہے، رات وہیں پہ ٹھہر گئے مسجد میں، گھر نہیں گئے۔ اگلے دن سارا تقسیم کر کے پھر گھر تشریف لے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی آرزو تمنا تھی کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو بالکل فقیر بن کے جاؤں، میری ملکیت میں کوئی چیز نہ ہو، جو ملکیت میں ہوگا اس کا حساب دینا پڑے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ چلے گئے اللہ کے پاس، تو ترکے کے اندر جو چیزیں چھوڑ کے گئے نا وراثت میں، پیالہ، چارپائی، اور وہ چمڑے کا کیا ہوتا ہے، مشک ہوتی ہے جو پانی والی، وہ، اور یہ چند چیزیں چھوڑ گئے، حالانکہ خلیفہ وقت ہیں، امیر المومنین ہیں۔ اور اس کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور آیا، ان کو خلیفہ مسلمین بنایا گیا، تو انہوں نے پوچھا کہ کیا چھوڑ کر گئے ابو بکر، انہوں نے کہا سامان پیا۔ جب انہوں نے دیکھا تو رونے لگے اور فرمانے لگے کہ ابو بکر اللہ تجھ پہ رحم کرے، تو عمر کو آزمائش میں ڈال گیا، اگر میں اس سے زیادہ بناؤں گا تو ظاہری بات ہے آپ کے طرز عمل سے دور ہو جاؤں گا، اور مجھے آپ ہی کو کاپی کرنا ہے، آپ ہی کو رول ماڈل بنانا، آپ ہی کے پیچھے چلنا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اکثر یہ فرماتے تھے کہ میری اور مجھ سے پہلے 2 ساتھیوں کی، میرے 2 ساتھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بلا فصل، فرماتے تھے کہ ان کی اور میری، ہم تینوں دوستوں کی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی چلا اور چلتے 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 اپنی منزل تک پہنچ گیا، پھر دوسرا آدمی چلا، اس کے قدم پہ قدم رکھ کے چلا پیچھے، وہ بھی چلتے 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 سیدھا اپنے اسی دوست کے پاس پہنچ گیا، قبر بھی وہیں بن گئی، پہنچ گئے۔ پھر فرماتے تھے کہ اب تیسرے کی باری ہے، اور اگر عمر بھی ان کے قدم پہ قدم رکھ کے چلے گا تو ان تک پہنچے گا، ورنہ راستے میں کہیں گم ہو جائے گا۔ اور تاریخ اس بات پہ گواہ ہے کہ پھر حضرت عمر بھی انہی کے نقش قدم پہ چلے اور قیامت کی صبح تک انہی کے پاس پہنچ گئے۔ قیامت والے دن حضور نے فرمایا کہ میں اپنے روزے سے نکلوں گا تو میرے دائیں ابو بکر ہوں گے اور بائیں میرے عمر ہوں گے، اور میرے قدموں سے حضرت بلال کو اٹھایا جائے گا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ شام کے اندر دمشق میں دفن ہیں حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ، لیکن آپ نے فرمایا کہ جب اٹھایا جائے گا تو بلال میرے قدموں سے آذان دیتا ہوا اٹھے گا۔ تو یہ فضیلت ہے صحابہ کی۔
اور یہ سخاوت ہے صحابہ کی، اور صحابہ کے جذبے ہیں آخرت والے، جنہوں نے ان کو قائم کیا، پائیدار بنایا اور ان کو دنیا کے اندر معزز کر دیا، ایسا معزز کہ آج تک ان کی عزتیں قائم ہیں۔ ان کے سروں پہ اللہ نے عزتوں کے وہ تاج رکھے ہیں کہ قیامت کی صبح تک اس کا ایک موتی بھی گہنا نہیں سکتا۔ صحابہ جو ہیں ساری امت کے مقتدا ہیں، رہنما ہیں، اور آج صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو نسلیں ہیں وہ دیکھ لو کہ سارے اللہ تعالیٰ نے پورے عرب کے اندر ان کو ہدایت کا سامان بنایا۔ صحابہ کی نسلیں آج ان ملکوں کے اندر آباد ہیں۔ صحابہ کے جانے کی برکت سے، تبلیغ و دعوت کے اشاعت سے اور اس مبارک کام کے لیے جہد کرنے کی برکت سے اللہ نے پوری دنیا کے عالم انسانیت کی ہدایت کا ان کو سامان کر دیا، ذریعہ بنا دیا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ تبلیغ میں جائیں، یہ صفات کی منتقلی کا کام ہے، یہ اپنے اندر آخرت اور تقوی کو لے کر آنے کا، آخرت کے جذبات کو بیدار کرنے کا کام ہے، یہ خواب غفلت سے بیداری کا کام ہے، یہ اللہ کے تعلق کو لینے اور اللہ کی محبت اور عشق میں آگے بڑھنے کا کام ہے، یہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں ایک ایک سنت کو اپنے جسم پہ سجانے کا نام ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جس پہ اللہ کے سارے نبیوں نے چل کر دکھایا، سارے اللہ کے نبیوں کے صحابہ اس پہ چلے ہیں، اور صحابہ کی قبریں اس بات کی گواہ ہیں کہ صحابہ کی قبریں آج پوری دنیا کے اندر ہیں۔ 40,000 صحابہ جو ہجرت کر کے اردن کی طرف گئے ہیں، ان میں سے 30,000 صحابہ کی قبریں آج اردن کے ملک کے اندر ہیں۔ یہاں ہماری اسی مسجد میں شیخ تشریف لائے تھے، آج بھی مجھے میسج کرتے ہیں وہ، انہوں نے یاد رکھا، اردن کے شیخ تھے اور فوج کے بڑے افیسر تھے، اور یہاں پہ وہ مسجد کے لیے نا 1,000 روپیہ انہوں نے اپنی جیب سے دیا، زیارت کرنے آئے تھے اور خوش ہو کر دعا دی اور فرمایا کہ یہ حصہ، میں نے کہا نہیں آپ تو مہمان ہیں، کہا کہ یہ مسجد کے لیے کیوں نہیں لیتے، ناراض ہونے لگے تھے، کہتے یہ مسجد کے لیے ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے۔ عرب کو اللہ نے جذبات سے نوازا ہے، اور صحابہ کی اولادیں ہیں، ان کے اندر دین کے ایسے جذبات ہیں۔ ابھی یہ تیونس سے جماعت آئی ہے، الحمدللہ آپ نے دیکھا کیسے جذبے ہیں ان لوگوں کے۔ وہ ملک ہے جہاں پہ صحابہ پہنچے ہیں، جہاں جنگلوں میں عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا کہ یہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام آئے ہیں اور جنگل کے جانور اس کو خالی کر دو، وہ خالی ہو گیا۔ وہ جنگل آج تک جانوروں سے خالی ہے۔ جس پتھر پہ، جس چٹان پہ چڑھ کے انہوں نے وہ اعلان کیا تھا، آج بھی وہ محفوظ ہے، وہاں پہ مسجد بنائی گئی ہے۔ مولانا طارمی صاحب کہنے لگے میں نے وہاں پہ اذان دی، نماز پڑھی ہم نے جا کے وہاں پہ، صدیوں بعد کسی نے پہاڑوں پہ جا کے پتھروں پہ سجدہ کیا، صحابہ کے نقوش قدم چومے۔ یہ وہ راستہ ہے جو صحابہ نے پوری دنیا کے اندر اسلام کو زندہ کرنے کے لیے اختیار کیا۔ ہم بھی نکلیں، ہم بھی جائیں، اس مبارک نسبت کو اپنائیں، اس راستے کے ساتھ لگیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پہ قائم ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔